اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر مہمانوں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا بھی سنت مصطفیٰ ہے، کہ آپ اپنے لیے کچھ نہیں بچا رہے، آپ مہمانوں کو پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہے ہیں۔ مہمان جو آپ کی طرف سے آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، اپنی ذات آپ کی پیچھے ہے، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایک دیہاتی حاضر ہوا جو مہمان بن کر آیا۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لے کے گئے اور اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ مجھے بتائیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو ازواج مطہرات نے جواب دیا کہ حضور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم واپسی تشریف لائے اور آ کر اس دیہاتی کو کہا کہ ما وجدت لک فی بیوت آل محمد شیئا، آل محمد کے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے آ کر اس دیہاتی کو کہا اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ابھی آ کر حضور بیٹھے ہی تھے کہ اسی دوران کوئی شخص حضور کی خدمت میں نذرانہ لے کر حاضر ہو گیا، بکری بھنی ہوئی، بہت نفیس طرح کا کھانا لے کر بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں کوئی حاضر ہو گیا۔ گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، حضور کے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ دیہاتی حضور کی خدمت میں مہمان بن کے بیٹھا ہے، جیسے ہی کوئی شخص آنے والا وہ بھنی ہوئی بکری لے کر آیا، آقا علیہ السلام نے وہی بھنی ہوئی بکری اس دیہاتی کے سامنے رکھ دی، اپنی ذات کو پیچھے رکھا، مہمانوں کو فوقیت دی۔ تو اپنی ذات پر مہمانوں کو ترجیح دینا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ پہلی بات یہ مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، قرض لے کر آپ مہمان نوازی کریں، سنت مصطفیٰ ہے۔ وہ جو مہمان ہے وہ آپ کے گھر میں آیا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ جو مہمان ہوتا ہے وہ رحمت خداوندی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کے آتا ہے۔ حضور نے مہمان نوازی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی اور احسن انداز سے کی۔ حضور نے قرض اٹھا کے مہمان کے لیے اچھا کھانا تیار کروایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو پیچھے رکھ کر مہمانوں کو ترجیح دی۔ حضور چاہتے تو وہ بھنا ہوا گوشت اپنی ازواج کو پیش کر سکتے تھے، اس دیہاتی کو یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے گھر میں میری ازواج وہ بھوک اور افلاس سے وہ خالی ہیں، ان کو بھوک لگی ہے، ان کو پیاس لگی ہے، گھر میں فاقہ کشی کی عالم ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضور چاہتے تو وہ بھنی ہوئی بکری گھر میں بھجوا سکتے تھے۔ حضور کی خدمت میں جیسے ہی وہ بکری آئی، وہ کوئی شخص لے کر آیا نذرانے کے طور پر، تو حضور علیہ السلام نے وہ ساری کی ساری بکری اس مہمان نوازی کرتے ہوئے اس کو گزار دیا۔ تو اپنی ذات پر مہمانوں کو ترجیح دینا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے صحابہ کا کیا عمل ہے؟ ہمارے لیے دو چیزیں دلیل بنتی ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ ایک سنت رسول ہے اور ایک قول صحابہ ہے، یہ دو چیزیں دلیل ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کا عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا، حضور نے قرض لے کر مہمان نوازی کی، حضور علیہ السلام نے اپنی ذات پر مہمانوں کو ترجیح دی۔ مہمان اول ہیں، میں چہ جائے کہ نبیوں کا امام ہوں، نبی آخر الزمان ہوں، لیکن جو گھر میں میرے مہمان بن کر آیا ہے میں اسے فضیلت دینا اپنا حق سمجھتا ہوں، کس لیے کہ یہ میرے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب حضور کے صحابہ کا کیا عمل ہے؟ آقا علیہ السلام کے صحابہ وہ کھانا اس وقت تک کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ کھانے کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں بیٹھ جاتا تھا۔ یقین مانیے صحابہ سارا دن بھوکے رہا کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا مہمان نہیں آتے، روزانہ تو مہمان نہیں آتے تھے، کبھی کبھار آتے۔ کئی دن صحابہ کیسے گزر جاتے تھے، اگر کوئی مہمان نہیں آیا حضور کے صحابہ نے کھانا نہیں کھایا، حضور کے صحابہ نے کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے
اپنے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی جب یہ حالت دیکھی تو قرآن کی آیات نازل ہو گئی. فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. فرمایا تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. صحابہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم چاہو تو مہمانوں کا انتظار کرو، چاہو تو نہ کرو، چاہو تو مل کر کھاؤ، چاہو تو الگ الگ کھا لو. جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ کمزور پڑ رہے، کھانا چھوڑ دیا. اس لیے مہمانوں کا انتظار ہے. جب کوئی مہمان نہیں آتا حضور کے صحابہ صبح کھانا کھا لیتے، دوپہر کا انتظار کرتے، کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا کھائیں گے. مہمان نہ آتا حضور کے صحابہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. رات کا بھی انتظار ہو رہا ہوتا کہ رات کو کوئی مہمان آئے گا تو اکٹھے کھانا کھائیں گے. رات کو بھی اگر مہمان نہ آتا حضور کے صحابہ کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا تقویٰ ہے. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی احسن انداز سے کی جائے، خوش ہوا جائے. اپنے چہرے پہ، اپنے ماتھے پہ شکن نہیں آنے چاہیے، ماتھے پہ بل نہیں آنے چاہیے. مہمان کیوں آ گیا، مہمان کیوں آ گیا ہمارے گھر میں، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں کھانے کو. یہاں امام الانبیاء کا آپ نے قصہ سنا، حضور کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس دیہاتی کو کہا کہ میں ابھی گھر سے ہو کر آیا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آل محمد کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اب اس دیہاتی کی قسمت تھی کہ اس کے بیٹھے بیٹھے بکری کا ایک بچہ بھنا ہوا کوئی وہ گوشت لے کر آ گیا. تو حضور علیہ السلام نے وہ بکری کا بچہ، وہ بکری، وہ مکمل جو تھی وہ اس دیہاتی کو پیش کر دی. تو یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر فی الوقت نہیں ہے قرض لے کر آپ مہمان نوازی کریں، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. ہم لوگ ایسا نہیں کرتے. ہم کہتے میرے پاس کچھ نہیں، مہمان کیوں آ گیا. اور اگر مہمان آ جائے ہم کھانا نہیں پوچھتے ہیں اسی گھر سے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کسی کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا. ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. ایسا نہ کریں. آپ مہمان نوازی کریں اللہ رسول کی رضا کی خاطر. پھر دیکھیے اللہ آپ کے لیے کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرماتا ہے، کہاں کہاں سے آپ کو رزق دیتا ہے. آپ نے اللہ رسول کے احکامات کو دیکھنا ہے، سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے، سنت مصطفیٰ کو پورا کرنا ہے، سنت صحابہ کو پورا کرنا ہے. پھر دیکھیے کہ اللہ کس قدر آپ کے لیے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ نے کھانا پینا جب چھوڑ دیا تو قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، چاہے تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. اللہ نے آسانی پیدا فرما دی. نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، کمزور ہو چکے تھے، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. کہا تم اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. یہ بات ضرور ہے تم اپنے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہو. تمہارے نبی بھی ایسے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جب تک کوئی بچہ یا کوئی مہمان دسترخوان پہ آ کر نہیں بیٹھ جاتا تھا حضور کھانا شروع نہیں کرتے تھے. پھر حضور کے صحابہ بھی ایسے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے، اس کو کچھ چیزیں اپنانی ہیں. جب وہ یہ 4 یا 5 چیزیں کرنے پہ تیار ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من اقام الصلاۃ، جس نے نماز کو قائم کیا، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، وحج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کیا، وصام رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، وقر الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کی، داخل الجنہ، حضور نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. پہلی بات جس نے نماز کو قائم کیا، دوسری بات جس نے زکوٰۃ ادا کی، تیسری بات جس نے حج کیا، چوتھی بات جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پانچویں بات حقوق العباد پہ آ گئی، وقر الضیف، جس نے مہمان کی مہمان نوازی کی، اس کو کھانا کھلایا.
حضور نے فرمایا داخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔